ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کے ہاتھوں میں جو تیر دیے ہوئے تھے، میرے آقا نے فرمایا لعن اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جس نے یہ مجسمے بنائے اور ان کے ہاتھوں میں تیر دیے، وہ یہ بات کروانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی جوا کھیلتے تھے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، سب سے بڑا نبی ہوں، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے۔ میرے نبی نے بات کو واضح کر دیا اور ان کفار یہود و نصارہ عرب کے ان بڑے جوالا کی بات پہ پانی پھیر دیا۔ آپ نے فرمایا قرآن کے اندر جو آیت ہے کہ حضور آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جنہوں نے آ کر آپ سے سوال کیا خمر اور میسر، جوا اور شراب کے بارے میں۔ میسر کی بات ہو رہی تھی، میسر چونکہ یہ لوگ جوئے کو بڑا عروج دیتے تھے، اس کے کئی سارے طریقے، ایک طریقہ جو تفسیر معالم العرفان والوں نے لکھا جس کو اور وہ طریقہ بھی سنے، اور آج کے اس زمانے میں جو ہم کھیل کھیلتے، آج کے اس زمانے میں جو ہمارے عرف میں مشہور ہے، اس بات کو سن کر خود منتبہ کریں کہ کیا کہیں ہم بھی تو اس جوئے میں شمار نہیں کیے جا رہے۔ جا کر کے سبحان اللہ، جو ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو چھوڑیں گے، وہ جا کر کے سبحان اللہ۔ مفسرین کرام نے لکھا بالخصوص تفسیر معالم العرفان والوں نے اس زمانے میں میسر کی ایک قسم یہ تھی، 10 بندے مل جاتے، 10 بندے اکٹھے ہوتے، اپنے اپنے پیسے ڈال کر ایک اونٹ خریدا کرتے تھے۔ کتنے بندے؟ آپ سے اس لیے بلوا رہا ہوں کہ بات سمجھ آئے، کتنے بندے؟ وہ 10 بندے اکٹھے ہوئے، سب نے برابر برابر پیسے ڈالے، مثلا 10,000 روپیہ سب نے ڈالا، مثال دیتا ہوں، لاکھ روپیہ بنا، ان پیسوں کا ایک اونٹ خریدا، پیسے تو سب نے دیے، حصے تو سب نے حصے تو سب نے ڈالے، لیکن جب جوا کس طرح بنا، اس کے بعد 10 تیر لے کر آتے، 10 بندے اکٹھے ہوئے، انہوں نے پیسے جمع کر کے ایک اونٹ خریدا، اب اس کے بعد 10
سب نے ڈالے برابر برابر، اونٹ میں سب کا حصہ، لیکن کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا۔ یہ میرے بندوں کی حق تلفی ہے، لہذا حرام ہے، حرام ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ جوئے کی ایک ترکیب ہے، اس زمانے میں ایک طریقہ تھا، آج بھی دیکھ لیے گئے اپنے ماحول میں دیکھیں کہ کیا اس کے اندر کسی کو زیادہ
जी ने कहा